الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے، مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے، ہمارا تو رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے۔ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے، ہمارا تو رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے۔ درود جب بھی پڑھو نبی کی ذات پر، درود جب بھی پڑھو نبی کی ذات پر، یاد رکھو کہ جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ درود جب بھی پڑھو نبی کی ذات پر، یاد رکھو کہ جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ احباب جی وقت الحمدللہ کے سوجل وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ خوبصورت لمحات آ چکے ہیں جن کا الحمدللہ کئی مہینوں سے آپ سب کو ہمیں انتظار تھا کہ الحمدللہ جماعت اہل سنت ملتان سٹی کی جانب سے شہر ملتان، مدینہ نبویہ ملتان شریف میں ایک عظیم الشان کانفرنس جو کہ عظمت والدین کانفرنس کے نام سے ہونے جا رہی ہے، الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے۔ ہم اس وقت شہر ملتان شارق العالم کالونی الحرم میرج ہال میں موجود ہیں۔ 2 اگست 2025 بروز ہفتے کا دن ہے۔ الحمدللہ اس کانفرنس کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا جماعت اہل سنت کے تمام کارکنان، عہدیداران اور بالخصوص اس پروگرام کے آرگنائزر میری جماعت اہل سنت ملتان سٹی کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاری محمد سلیم اشرف قادری صاحب کو، کہ جنہوں نے الحمدللہ دن رات محنت کر کے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ الحمدللہ ایک ایک علماء کرام کے پاس تشریف لے کر گئے اور ان کو دعوت پیش کی، اور بالخصوص الحمدللہ آج کے پروگرام کی جن کی زیر صدارت ہے جگر گوشہ غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ مولانا پروفیسر قبلہ مظہر سعید قادری شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انشاءاللہ حضرت بھی کچھ ہی دیر کے بعد اسٹیج کی زینت بنیں گے، اور انشاءاللہ وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھا کر ایک دین کا بہت بڑا ایک عالم دین بنایا اور جو الحمدللہ ایک بہت بڑے مقام پر پہنچایا، ان والدین کو، ان والد صاحبان کو انشاءاللہ ایوارڈ بھی پیش کیے جائیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے مہمانان گرامی کا سلسلہ آمد شروع ہو چکا ہے۔ میں تمام ہی آنے والے معزز مہمانوں کی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے احباب زیوکار اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے شہر ملتان کے عظیم قاری قرآن، فخر القرآن محترم جناب قاری محمد شہباز فریدی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن،
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله کلام اعلیٰ حضرت وہ لبوں کو کھول کر
میرے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کی سرتاب قدم تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور سلسلہ نعت بھی جاری و ساری ہے۔ ہمارے بھائی سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان جن کا الحمدللہ عرس پاک بھی اسی مہینے میں جو سنی ہے گج وج کے منایا کرتے ہیں الحمدللہ اور مناتے رہیں گے۔ اسی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائے۔ آئیے ہمارے درمیان
اس عظمت والدین کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے ملک و ملت کے ممتاز و معروف ثنا خان بابا ثنا خان محترم جناب بابا رب نواز چشتی صاحب تشریف فرما ہے. میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورت حاضری پیش فرما کر ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں. میں ایک مرتبہ پھر تمامی آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ یا
लाडला बेटा है शहीद बतहा तेरा नहीं सुनता। माशाअल्लाह मारूफ सनाकान मुहतरम जनाबे बाबा रमनवाल चिश्ती साहब खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा कर हम सब के को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब इंशाअल्लाह किताबात का सिलसिला शुरू हुआ जाता है। तो गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम सईदी साहब आप तशरीफ़ लाएं, अपने मलफूज़ात से हम सब के को मुनव्वर फरमाएं। اللهم لك الحمد والشكر يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بانی محفل حضرت علامہ پروفیسر محمد سلیم اشرف صالح دامت برکاتہ العالیہ، محفل میں موجود ذوالقدر علماء کرام، حاضرین اعظام، عظمت والدین کے حوالے سے ملتان میں یہ اچھوتا نرالا اور ایک عظیم الشان پروگرام ہے۔ عنوان سے ہی مقاصد کا تعین ہو جاتا ہے، جن مقاصد کی خاطر یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ میں تہ دل سے پروفیسر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے دور رس نتائج سامعین کے قلوب پر بھی اور والدین کے قلوب پر بھی اثر انداز ہو، اور انسان شروع سے آخری سانس تک سیکھتا رہتا ہے، اور موقع ہوتے ہیں کچھ خاص جب کسی کو نصیحت ملتی ہے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا واقعہ جو اس کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور کے توسل سے پر امید ہوں کہ یہاں جتنے لوگ خطابات کریں گے یقیناً وہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہوں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پروگرام سے کچھ حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ حاضرین، عظمت والدین کے حوالے سے میں اپنے تجربات شیئر نہیں کروں۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث، آقا دو عالم کی سیرت، صحابہ کرام کے واقعات ایک عظیم مینارہ نور ہے، اور جس کو بھی جس دور میں جہاں بھی جس لمحے ہدایت کی ضرورت پڑی ہے، اگر وہ مخلص ہو کر اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف کر لیتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوازتے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کے اقوال، آپ کی نگاہیں توجہ اس کو سب کچھ عطا کرتی ہے۔ میں حضور کے دور کا ہی اور معراج کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ علماء کرام تو اس سے واقف ہیں، لیکن وہ جیسے کامل بڑی مشکل سے ایسی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک واقعہ تو مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ میں جنت میں جہاں بھی گیا تیرے چلنے کی، تیرے قدموں کی آواز میں نے سنی۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں،
حضور فرمایا ذالک ہاں اسی عمل کی برکت ہے کہ تو چلتا زمین پر ہے، تیرے چلنے کی آواز جنت کے ہر محل میں پہنچ رہی ہے۔ دوسرا ایک واقعہ اس کے ساتھ ہے، آپ ذہن نشین کریں، حارثہ بن نعمان حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اگر آپ اپنے علمی تاریخ کے، اپنے ذہن کی کتاب کے ورق پلٹیں تو یہ وہ حارثہ بن نعمان ہے کہ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے، انہوں نے جو کاروبار کیا ہے، منافع اٹھایا، تو منافع سے انہوں نے آنے والے مہاجرین کے لیے چھوٹے چھوٹے کوارٹر، چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے۔ یعنی بظاہر ان کو تو ضرورت نہیں تھی کمروں کی، لیکن انہوں نے کمرے بنائے اور چھوڑ دیے، کمرے بناتے گئے، چھوڑتے گئے۔ ان کے خلوص، ان کی نیک نیت اور ان کے جذبہ صادق کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح شرف قبولیت بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی مدینہ طیبہ میں شادی فرمائی، ظاہر ہے کوارٹر خالی تھے، مکان بنے ہوئے تھے، تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئی شادی کرتے تو یہ گزارش کرتے، حضور آپ مکان بنانے کی زحمت نہ کریں، یہ کوارٹر خالی جو پڑا ہے بس میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ وہ سارے کے سارے کوارٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کیے۔ آپ کی ازواج مطہرات کتنی تھی، انہی قدروں میں تشریف فرما ہوئی، اور قرآن مجید نے ان کمروں کو یہ سعادت بخشی کہ ان کمروں کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات اتاری۔ آپ جانتے ہیں سورہ حجرات کا نام بھی انہی کمروں، انہی حجروں کے نام کی وجہ سے ہے۔ یہ حادثہ بن نعمان۔ اور دوسری بات اگر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو حضرت علی کا بھی ذاتی مکان نہیں تھا، تو حضرت حارثہ بن نعمان نے کہا حضور حضرت علی کا الگ کوارٹر نہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ کہاں رہیں گے؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ اللہ انتظام کر دے گا۔ تو عرض کی حضور اگر قبول فرمائے تو میرا کوارٹر خالی ہے، حضرت فاطمہ حضرت علی یہاں تشریف لے آئے۔ یہ وہ حادثہ بن نعمان ہے۔ میں نے انہیں تھوڑی سی تفصیل بتا دی ہے، پڑھتے ہوئے آپ کو آسانی ہوتی کہ حادثہ بن نعمان کون ہے۔ حادثہ بن نعمان کے حوالے سے تاریخ دمشق میں اور تاریخ ابن اسحاق میں جو بات موجود ہے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ دل کی تختی پہ لکھیں۔ ان کو بھی بلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حارثہ، میں جب معراج پہ گیا جنت کے جس حصے میں داخل ہوتا تھا تیری قرآن مجید کی تلاوت کی آواز میں جس جگہ جاتا تیری آواز سنائی دیتی اور قرآن مجید کی تلاوت میں کہہ سکتا ہوں آج کے دور میں وہاں ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تو زمین پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور آواز جنت کی ہر کونے میں گونجتی ہے؟ آپ ذرا غور کریں، آپ سارے علماء ہیں، نعت خوان ہیں، قرآن حضرات ہیں، 5 6 7 8 10 مسجدوں میں آپ کے دوستوں کے پاس اگر آپ کی ریکارڈنگ چلے اور آپ کو کوئی بتائے تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ آپ ذرا غور کریں۔ جماعت اہل سنت کے عظیم عالم دین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد رمضان قادری اتاری صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ میں ایک مرتبہ اپنی تمامی آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام المجيد الفرقان
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نمشي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والكرم وآله وبارك وسلم. عظمت والدین کانفرنس کے اندر آنے والے تمام مؤسسین، حاضرین، قائدین، تمام خوشامدید کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری اس کانفرنس کو تشریف لا کر کے بخشی ہے. گریٹ فادر ایوارڈ کے سلسلے میں جو کوششیں کاوش ہمارے برادران عزیزان پروفیسر قاری محمد سلیم اشرف قادری صاحب نے کی، ان کے ساتھ مل کر کے رفقا، ان کے معاونین، متعلقین، یونیورسٹی، اسکول، کالج کے دیگر پرنسپل، اساتذہ، پروفیسر و دیگر اساتذہ کی جدوجہد اللہ تمام کا آمد قبول فرمائے. کثیر تعداد میں علماء، مشائخ اور سلجھے ہوئے نامور مقتدر اسکالر جدوجہد ہیں. میں چند معلومات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. عظمت والدین کے حوالے سے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث تفسیر علامہ محمد ہاشم سیدی صاحب اچھے انداز میں فاروق اعظم کے دور میں ایک واقعہ جو رونما ہوا اس کی بیس بنا کر کے والد کی ذمہ داریوں پر کلام کر رہے تھے. کلام مجید کے کم و بیش 15 مقامات نگاہ سے گزرے ہیں کہ جن میں مالک کائنات نے اپنا ذکر کیا اور ساتھ انسان کے والدین کا ذکر کیا، اپنا شکر بیان کیا اور ساتھ انسان کے والدین کا شکر بیان کیا، اپنی یاد کا حکم دیا تو ساتھ انسان کے والدین کی یاد کا حکم دیا، اپنی تعظیم کی بات کی تو ساتھ انسان کے والدین کی بات کی. پھر انسان بھی اگر مسلمان ہو، انسان بھی اگر سچا عاشق رسول وہ مسلمان کہلاتا ہو، پھر اس پر ماں باپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اب ماں باپ کی ذمہ داری جیسے جیسے اولاد پروان چڑھتی ہے اس طرح والدین کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. برکت حاصل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا ہے، یہ سورہ النساء ہے، پارہ 5 آیت نمبر 36. مالک کائنات نے یہاں پر بات شروع ہے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور مالک کی حقیقی شریک نہ بناؤ. دوسری بات یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی. اب ماں باپ کے ساتھ بھلائی، احسان، اگر لفظ احسان پر غور کیا جائے تو ماں باپ کی ساری زندگی خدمت کرنے والا بندہ نہ اپنی ماں پر احسان کر سکتا ہے، نہ اپنے باپ پر احسان کر سکتا ہے، نہ اپنی ماں پر احسان کر سکتا ہے، نہ اپنے باپ پر احسان کر سکتا ہے. جتنی مرضی ماں باپ کی خدمت کر لی، نہ ماں پر احسان نہ باپ پر احسان. تو قرآن کا مطالبہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ پر احسان. اب ساری زندگی خدمت کرنے والا احسان گزر نہیں سکتا، اور قرآن کا مطالبہ یہ ہے احسان بندہ کر نہیں سکتا.
اگر اس کو یوں لیا جائے کہ مالک کائنات فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا نہیں۔ مالک کے کام ہم کر نہیں سکتے، جو کام ہم کر نہیں سکتے، تو نے اس کا حکم ارشاد فرمایا سادہ سی بات، کوئی عوامی مجمع تو ہے نہیں، سادہ سی بات ہے کہ مالک کی کائنات نے فرمایا بالوالدین احسانا، چلو بندو اے دنیا اسلام کے اندر رہنے والے ترکیب میں لفظ ولی بمانی قربت الہیہ کا فیض پانے والا، الا ان اولیاء اللہ، یہ ایک مرتبہ ہے۔ باقی جہاں بھی لفظ ولی آیا ہے اس کے معنی مختلف ہیں، مگر والدین کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں 134 مرتبہ کیا۔ آپ سرچ کر لیں، چینل پہ سرچ کر لیں، یوٹیوب پہ ماں باپ کا لفظ لکھیں، کلک کریں 1 3 4 ٹائمز، اللہ ایکسپلین دی امپورٹنس، نہیں انعام مگر ہمارے معاشرے میں ہر عنوان پہ کانفرنسز ہیں، لیکن ہر گھر کی جو بیس ہے وہ ماں باپ ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑے سے بڑے عہدے والا ہے، بڑے سے بڑے ذہین فقیر، کچھ بھی ہے، اس کی بنیاد میں 2 نام ہیں، یہ ماں کی عظمت ہے یا باپ کی مشقت۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ نہیں ہے نا، ٹرینڈ نہیں ہے۔ عظمت اولیاء کانفرنس ہمارے دلوں کی جان ہے، مقام صحابہ، مقام اہل بیت ہمارے ایمان کی روح ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہی ہمارے ایمان کو تازگی دیتا ہے۔ لیکن یہ سارے عنوانوں کی بنیاد اس وقت مضبوط ہوگی جب گھر کے اندر ماں کی قدر ہوگی، باپ کی عزت ہوگی۔ اس لیے میں دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ سامنے جتنی عظیم ہستیاں بیٹھے ہیں، دائیں طرف جتنے عمائدین بیٹھے ہیں، بائیں طرف جتنے اہل نسبت و محبت بیٹھے ہیں، مجھ حقیر کی چھوٹی سی درخواست کو آپ نے قبول کی ہے۔ میرا دل بڑا ہوا اور میری خواہش ہے کہ ہر بچہ جب شعور تک آئے نا تو وہ مینٹلی طور پر جہاں یہ سیکھتا ہے میں نے کپڑے کیسے پہننے، میں نے کھانا کیسے کھانا، میں نے اٹھنا کیسے، میں نے بولنا کیسے، میرے معاملات معاشرت کیسے ہیں، وہاں وہ بچہ یہ سیکھ لے کہ میری کامیابی کا جو پہلا سٹیپ ہے ماں کے قدموں سے شروع ہوتا ہے اور باپ کی عظمت پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اے لوگوں، میں چاہتا ہوں ہمارے عنوان میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں میں یہ فکر مضبوط ہو جائے۔ ترقی اسی کو کہتے ہیں جس میں ماں کی قدر شامل ہو، ماں کا احترام شامل ہو، اور اسی فکر کی بنیاد کے لیے میں نے اپنے قائدین کی محبتوں کو شامل کر کے میں نے ان اساتذہ کو جن کی ساری زندگی اس نسل کی تربیت کر کے وقت ہوئی ہے، میں نے اس پروگرام کا ایک چھوٹا سا، میں جتنی میری بساط تھی میں جتنا کر سکتا تھا، میں جتنا چل سکتا تھا میں چلا۔ میرے چلنے کو جن نے سمجھا اللہ کا، اللہ کی زمین گواہ بنے گی، یہ فرشتے گواہ بنیں گے، یہ لمحات گواہ بنیں گے۔ قاری سلیم نے ماں باپ کے عنوان کو
کی رحمت بھی لکھے گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حضور قبلہ قاری ریحان اتاری صاحب کچھ وقت کے لیے جلوہ گر ہوں گے, اپنے خیالات سے نوازیں گے. میں نے اسٹیج پر اس وقت ایک ایک ہستی ایسی ہے جو ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. میں ٹرینڈ نہیں چلانا چاہتا, آپ فلاں شخصیت, آپ فلاں شخصیت, انہی تقاضوں کی وجہ سے معاملہ ڈسٹرب ہوں گے. اس لیے میں سب کی عظمتوں کو سلام کر کے عرض گزار ہوں. ریحان اتاری صاحب تشریف لائیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی بڑی بڑی شخصیات پہ مجھ جیسے طالب علم کو قاری سعید اشرف صاحب نے کھڑا کر دیا. میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ساری سلطان کی کریم یہاں پر موجود ہے. البتہ چونکہ حکم ہو گیا ہے میں صرف ایک واقعے پر اکتفا کروں. یہ واقعہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ محرم الحرام کے بعد سفر المظفر اعلیٰ حضرت ہی کا مبارک مہینہ ہے, بڑی توجہ سے یہ چھوٹا سا واقعہ سنیں, والدین کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. امام اہل سنت اپنے گھر کے دالان میں اپنے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, چھوٹے سے بچے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں. ماں دوسرے دالان میں سامنے بیٹھی, بچے کو سبق کا تکرار کروایا جا رہا ہے. بچے سے غلطی ہوئی, تھوڑا جلال آ گیا. باپ پتی سامنے بیٹھے, باپ نے بیٹے کے سر پہ ایک تھپڑ رسید کیا. ماں کو پوتے سے بڑی محبت تھی, دادی کو. انہوں نے دیکھا میرے پوتے کو مارا, وہاں سے اٹھی اور قریب آ گئی. سیرت اعلیٰ حضرت میں مولانا ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں, پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور اعلیٰ حضرت کی کمر پہ 72 مارنے شروع کیے. میرے پوتے کو مارا, میرے حامد کو مارا. اعلیٰ حضرت نے سر جھکا لیا. ماں مار رہی ہے, آپ نے سر جھکا لیا. ماں کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا, پیچھے ہٹ کے کہا ماں جاتی کہاں ہو اور مارو, تھوڑا اور ماریے. ماں نے آ کے پھر مارا. امام احمد رضا وقت کا امام ہے, ماں سے پٹ رہے ہیں اور اس میں تلطف اور تلذذ محسوس کر رہے ہیں. ماں کا غصہ پھر ٹھنڈا ہوا, پھر پیچھے کو ہٹی. ساری زندگی فرمایا کرتی تھی کاش بیٹے کو اس طرح نہ مارتی. یہ زندگی کا ایک ہی واقعہ. احمد رضا کو ماں مار رہی ہے, کاش ماں کے الفاظ دیکھیں, بیٹے کو مارنے سے پہلے میرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جاتے. یہ ہے والدین کی محبت, ان کی تکریم, ان کی تعظیم, ان کا فیض.
پھر دیکھے وقت میں انہیں امام احمد رضا بنا دیا۔ اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ حبیبہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اعلان کر دو تھوڑی دیر تک حضرت جی جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ چند لمحوں تک جگر گوشہ غزالی زمان راضی برآں حضور قبلہ پیر سید مظہر سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ایوارڈ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے جماعت اہل سنت ملتان سٹی کی جانب سے تمامی آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ حضور قبلہ حضرت مولانا محمد ایوب مغل صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اپنے ملحوظات پیش فرمائیں۔ محمد ایوب مغل صاحب ہمارے بزرگ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبصبري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آپ حضرات اور میں آج عظمت والدین کانفرنس میں حاضر ہیں۔ مبارکباد پیش کروں گا فاضل جلیل عالم نبیل حضرت قبلہ پروفیسر قاری محمد سلیم اشرف قادری صاحب جنہوں نے خوبصورت پروگرام کا اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، ماہر تعلیم حضرات اور ماہر قانون دان سیاسی و سماجی شخصیات تشریف فرما ہے۔ ان کے سامنے جیسا ابایا گفتگو کرے وہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بہرحال فقط اظہار خیال کے لیے حاضر ہوا ہوں، خطاب کا موقع تو نہیں ہے۔ آج اس پرفتن دور پہ والدین کی عظمت، والدین کا مقام، والدین کی شان، مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اس جدید دور میں جہاں دوستوں کی قدر تو ہے، اپنے احباب کی قدر تو ہے، زمانے کو وقت تو دیا جاتا ہے، لیکن ماں باپ کی قدر نہیں کی جاتی، یہ عظمت مقام و مرتبے کا خیال نہیں کیا جاتا۔ نوجوان ماں باپ کی عزت خدمت کرنے سے انکاری ہے، وہاں اس خوبصورت بزم کا انعقاد کرنا ایک جہاد کے مترادف ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ زمانے کو بتایا جائے کہ اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان والدین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں مختصر انداز میں بتانا چاہتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے قرآن مجید میں کوئی بھی حکم ایک جگہ پر آ جائے ہمارے اوپر وہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ارے پوچھو علماء سے، قرآن مجید میں ایک جگہ پر نہیں بہت مقام پر یہی حکم آیا، ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ارے خدا جانے یہ کتنا ضروری فرض ہے، کتنا ضروری کام ہے جو ہمیں بار بار کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا مولا
امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ یہ بتائیں ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا تیری ماں تیرا باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے تیری دوزخ بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تو خدمت کرے گا جنت کا حقدار، بھی گستاخی کرے گا تو جہنم کا حقدار ہوگا۔ آپ تاریخ پر کر دیکھیں، آج لوگوں کو مقام ملا، مرتبہ ملا، ماں باپ کی دعاؤں سے ملا، ماں باپ کی خدمت کرنے سے ملا۔ آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، ماں باپ کی قدر کرنے کی وجہ سے ملا۔ اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا میں 3 دعائیں رد نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا آقا وہ کون سی؟ فرمایا مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، فرمایا مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، آقا وہ تیسری دعا فرمایا باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ہے۔ فرمایا باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں فرماتا بلکہ میرا مالک قبول فرما دیتا ہے۔ تو یہ آج مقام و مرتبہ، یہ عزت اگر ہمیں ملی ہے تو یہ ماں باپ کی عزت خدمت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود بھی عمل کر کے دکھایا۔ فتح مکہ کا موقع، بہت بڑا لشکر ہے جس کی قیادت مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال اللہ کے حبیب فرما رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اچانک میرے آقا کی نظر اٹھی اور وہ نظر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے دیکھا ایک ضعیف خاتون آ رہی ہے، جب کریم کے قریب آئی فرمایا صحابہ لشکر کو روک دیا جائے، اتنا بڑا لشکر ہے، عظیم موقع فتح مکہ کا، فرمایا رک جاؤ، تمام لوگ رک گئے۔ اور ہوا کیا؟ حیران ہو جاؤ گے، میرے آقا کریم اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے، حضور آئے، میرے آقا نے اپنی کملی والی چادر بچھا دی، خاتون آئی، پیار کیا، چلی گئی۔ اب کیا سنا یہ کون تھی جس کے لیے اتنا مقام اتنا مرتبہ اس کی اتنی عزت کی گئی؟ میرے آقا نے فرمایا امی بعد امی، فرمایا یہ میری ماں کے بعد میری ماں ام ایمن ہے جس کے سینے سے اللہ نے مجھے دودھ جیسی غذا عطا فرمائی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میرے آقا ودائی ماں کا دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب اتنا احترام کرتے ہیں، خدا جانے سیدہ آمینہ کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانین کا مجموعہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے اسی طرح عظمت والدین کا درس دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور فتن دور میں اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کرنا اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ جماعت اہل سنت کے عظیم عالم دین حضرت مولانا محمد ایوب مغل نورانی صاحب آپ تشریف لائیں گے۔ اپنی جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب کے صدر ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب کے صدر حضرت مولانا محمد ایوب مغل صاحب آپ تشریف لائیں گے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین محمد سید القونین والثقلین والفریقین من نور ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ میں سب سے پہلے اس عظیم اور اہم پروگرام کے انعقاد پر محترم المقام
प्रोफेसर मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी साहब मददुल्लाही को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने वालिदैन के एहतराम में हम सबको यहाँ पर जमा किया। मुझे मोहतरम प्रोफेसर साहब ने इरशाद फरमाया खिताब का, मैं चाह रहा था कि मैं मुस्तफीद हूँ और मैंने एहतियात की। फिर मोहतरम यूसुफ अंसारी साहब ने फरमाया, फिर भी मैंने अर्ज़ की कि और किसी का किताब करवाएं। उन्होंने मेरा ऐलान किया तो मैं हाजिर हूँ। असल में यहाँ पर बहुत सी इल्मी शख्सियात मौजूद हैं जिनके सामने कुछ कहना सूरज को चाँद दिखलाने के मुतरादिफ है, लेकिन मैं हुक्म की तामील में अर्ज़ करता हूँ। हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मैं सबसे पहले क़यामत को, जब क़यामत कायम होगी, मैं सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं कब्र चलूँगा और फिर जन्नतुल बक़ी में अपने वालिद के कब्र पर जाऊँगा और फिर वहाँ से देगर अहले मदीना को लेकर हम फिर मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। ये 1971 की बात है। उस वक्त तक ये बहुत से जो आज फितने हैं, दो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, वो कहते थे कि ये तो हदीस सही नहीं है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक, उनकी कब्र अनवर बाब सलाम की इस तरफ है। तो उस पर चलती रही बात। जब सन 1971 आया तो मस्जिद नबवी की तोसी की गई, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र को वहाँ से शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना। जो लोग जिनके सफेद बाल हो गए उन्होंने वो खबर अखबारों में पढ़ी होगी, मुझे आज भी वो खबर याद है। उस वक्त मुल्तान में ज़्यादा नवाए वक्त की होती थी, तो वो खबर हमने पढ़ी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जस्ते अक़दस को, जस्ते अतहर को बाबे सलाम के पास से निकाल कर जन्नतल बकी में रख दिया गया और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की हक़ानियत को उन उलमा ने भी देखा जो उस पर एतराज करते। और जब वो जो बल्दिया मदीनातुल मुनव्वरा में काम करते थे, कुछ लोग कराची के भी थे, उसमें उन्होंने बताया कि जब सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र अव्वल को खोला गया, क्योंकि जब आपकी वफात हुई उस वक्त आपकी उम्र 20-22 साल थी, तो कहते हैं कि उनकी मूंछों पर वैसे ही सुनहरी गोल्डन बाल नजर आ रहे थे जो जवानी के वक्त होते हैं, और उनकी पेशानिये मुबारक से पसीने के कतरे गिर रहे थे और आपका जस्ते मुबारक 1400 साल के बाद भी वैसे ही तरोताज़ा था। इससे कि
اتنے مسئلے حل ہو گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا ثبوت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم نے بتا دیا کہ جو بھی صاحب ایمان قبر اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کی قبر میں، قبر سے جب کھولی گئی ایسی معطر ہوا آ رہی تھی جس نے مدینہ منورہ کو مزید معطر، تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں اور میری والدہ مجھے آواز دی تھی تو میں نماز چھوڑ کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین ادب، والدہ کے پاؤں والے جنت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو قرآن پاک میں دعا تعلیم فرمائی، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین، جن کے والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے ان کی قبر پر جا کر اپنی بخشش کا سامان کرنا چاہیے ہر جوڑے کو، اور ہمیں ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو جو پروفیسر سلیم اشرف صاحب نے فرمائی قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے والدین کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر وصف کو والا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہمارے درمیان میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور اپنے اسکول برادری کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی عظمت والدین کانفرنس کو چار چاند لگائے اور جلوہ گری فرمائی۔ میرے علاقہ کے بڑے بڑے سیاسی سماجی زعماء جلوہ گر ہیں۔ اگر میں اسماء گرامی کی لسٹ پڑھوں تو اس وقت یہ عوامی اجتماع نہیں ہے، یہ خواص کا اجتماع ہے۔ ہر فرد اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت کا حامل ہے، جس پہ میری نظر جاتی ہے وہ الحمدللہ یا خود ہیرا ہے یا ہیرا گر ہے۔ اس لیے میں تمام کی جلوہ گری کو انتہائی ادب و احترام سے اجتماعی سلام نیاز پیش کر کے تقریب تقسیم ایوارڈ، اس کا سیاق و سباق یہ ہے وہ باپ جو ساری زندگی محنت کرتا ہے، اپنی جوانی قربان کرتا ہے اپنی نسل کی تربیت کے لیے، جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کا بیٹا عالم شباب پہ جا کر ملک و ملت کی خدمت کرنے کے لیے ایک مفید پاکستانی، ایک مفید شہری اور ایک اچھا مسلمان بنتا ہے۔ اس کی اس بنا میں ایک باپ کی پوری جوانی استعمال ہوئی، اس باپ کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے علاقہ کے سابقہ ایم پی اے شپ جتنی اس ہستی کی خدمات
जितनी इस हस्ती ने खल्क़ खुदा की खिदमत और सियासत में पाकीज़गी का एक म्यार कायम किया, ये जो दुनियावी होते हैं ये आने जाने वाली चीज है। अपना वकार का नाम है अलहाज जावेद अख्तर अंसारी साहब और मेरी जमात के जय्यद आलिम दीन, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए अपनी जिंदगी वक्त की। सूबाई नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब हुजूर किबला हाफिज मोहम्मद फारूक खान सईदी साहिब इंशाअल्लाह ये अहबाब में अवार्ड तकसीम करेंगे। मैं जल्दी बायोडाटा पढ़ता जाऊंगा कि जिस हस्ती को अवार्ड दिया जा रहा है उसके पसे मंजर में एक तारीख है, उसके पसे मंजर में उसकी 2, 4, 5, 7, 10, 15 दिन नहीं, उसकी जवानी से लेकर बुढ़ापे की तहरीक तक एक कठिन सफर था जिसका हम गुमान नहीं कर सकते। आज हम सिर्फ उनको इस बात का एहसास और अपनी नियात पेश करना चाहते हैं कि हम आपकी खिदमत के मोतरिफ हैं। आपने इस मुल्क को ऐसा हीरा तलाश करके दिया है, तलाश करके दिया है कि जिसने डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, या वो मुबल्लिग है, वो वाइद है, वो नासे है, वो इस कौम का सुकूत है जिसके पीछे आपकी अज़मत और मेहनत है। तो सबसे पहले मैं हाजी साहब किबला और अल्लामा साहब से और पीर शफीकुल्लाह बदरी साहिब और जनाबे मोहम्मद अय्यूब मुगल साहिब, इन बुजुर्गों से अर्ज़गुज़ारी करता हूँ अवार्ड की वसूली के लिए। काशी साहिब जिन्होंने अपने बेटे को PhD चाइना से करवाया और ये बरखुरदार इस वक्त हेड ऑफ डिपार्ट है एमर्सन यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स का जनाबे प्रोफेसर सद्दाम हुसैन कुरैशी साहिब अपने वालिद के साथ तशरीफ लाएंगे और अपना अवार्ड इन बुजुर्गों के हाथों से कबूल करेंगे। प्रोफेसर सद्दाम हुसैन कुरैशी साहिब और उनके वालिद गिरामी जनाबे मुख्तार अली कुरैशी साहिब। और मैं ये भी बताता चलूं कि इन्हीं मुख्तार अली कुरैशी साहिब का एक बेटा इस वक्त यूके में PhD इंग्लिश के लिए गया हुआ है। ये एक महदूद वसाइल के अहबाब लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई और मुआशरे में इनका एक खूबसूरत किरदार है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अज़मत वाले ये इनाम हासिल है कि प्रोफेसर सद्दाम हुसैन कुरैशी साहब मैट्रिक के मेरे तालिब इल्म है। इन्होंने मेरे इदारे से मैट्रिक शफीकुल्लाह बदरी जिन्होंने PhD की, इनके भाइयों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन तक अपनी तालीम मुकम्मल की। इनके वालिद गिरामी मियां मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी साहिब, उनको हम अवार्ड देते हैं। इनके 3 बेटे हैं और सारे के सारे हाईली एजुकेटेड। उसकी डिटेल तफसील इंशाअल्लाह ताला हम सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे। हर एक का बायोडाटा डिटेल से इंशाअल्लाह सोशल मीडिया पे पढ़ लेंगे। ये अपना अवार्ड वसूल करेंगे हुजूर किबला मियां नसरुल्लाह नक्शबंदी साहिब जिन्होंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की और उनको उनकी जिंदगी की खिदमत के एतराफ में जमात अहले सुन्नत की तरफ से और फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। और मैं ये भी बातें कर दूं कि ये जो तकरीब है ये अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स और जमात अहले सुन्नत मुल्तान और जमीयत उलमाए पाकिस्तान की इज्तिमाई तकरीब है। अल्लाह पाक याद रखो ये नौजवान हाफिज भी है, कारी भी है, दर्से निजामी का बहुत बड़ा उस्ताद है। मेरी मुराद हजरत अल्लामा शौकत हुसैन सईदी साहिब, उनके वालिद गिरामी माल अल्लाह दिता बैर साहब। मैं हजरत के घर गया, वो देहात में एक छोटा सा घर है, वहां से ये नौजवान उठा और अपना नाम इल्म की दुनिया में कायम किया। तशरीफ लाते हैं जनाबे अल्लामा शौकत हुसैन सईदी साहिब और इनके वालिद गिरामी को इनके
बेटे की इल्मी खिदमत की बिना पर बाप को ये अवार्ड पेश किया जाता है। अल्लाह पाक इनकी खिदमत कबूल फरमाए। मैं अवार्ड तकसीम करने वाले अपने बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जलवागरी फरमाई और हमारे इन साहिबान में अवार्ड तकसीम किया। अब साहब आप भी आ गए खड़े। अब मैं आराई भी नहीं है कि इन्होंने मुल्तान शहर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में इल्म की रोशनी को आम करने के लिए अपना मुदब्बिराना किरदार अदा किया। मैं अर्ज़गुज़ारी करता हूँ जनाब मोहतरम कायदे फेडरेशन जनाब फरीद खान पंकज साहिब को कि वो तशरीफ लाएं और अवार्ड तकसीम करने में अपनी मोहब्बत का इजहार करें। इनकी मायत में इन्हीं के बड़े पुराने और दरीना दोस्त जनाब हजरत अल्लामा कारी हनीफ रिजवी साहिब से अर्ज करता हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद वकास चौधरी साहब की खिदमत में अर्ज़गुज़ारी करता हूँ। और मैं अब किस अजीम हस्ती का क्या क्या तारुफ करवाऊं। ये वो लोग हैं जिनको जमाना जानता है। जनाब मोहतरम खालिद सिराज साहब वो भी तशरीफ लाएंगे और अवार्ड वसूल करने के लिए मत समझे कि बच्चा अगर बड़ा तालीम याफ्ता हो गया पर डॉक्टर इंजीनियर बना, उसके अब्बे ने बड़ी मेहनत की। जिंदगी का हर शोबा है। अगर माँ बाप की तरबियत से कोई बिजनेसमैन बनता है तो हम उस बाप की अजमत को भी सलामे अकीदत पेश करते हैं। अवार्ड वसूल करने के लिए तशरीफ लाएंगे जनाब चौधरी मोहम्मद तुफैल साहब जिन्होंने अपने बेटे चौधरी मोहम्मद इशफाक की बड़ी अच्छी तरबियत की और उन्हें एक कामयाब बिजनेसमैन के जो हमारे मुल्तान की ट्रेड यूनियन है उनमें उनका मरकजी किरदार है। वो अपना अवार्ड इन दोस्तों के हाथों से वसूल करेंगे। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर आरिश साहिब और उनके भाई जनाब मलिक साकिब पहलवान साहिब के जिनके वालिद गिरामी मलिक मोहम्मद सफ्तर साहिब ने माशाअल्लाह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की और अब मुआशरे का कामयाब मेंबर बनाया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब अवार्ड वसूल करने के लिए तशरीफ लाएंगे मुफ्ती अनैत रजा कादरी साहिब। याद रखें इसका वालिद एक मजदूर बंदा है जिसने मजदूरी कर करके अपने बेटे को आला दीनी तालीम के इस वक्त लाहौर का जो बहुत बड़ा दारुल इफ्ता है वहाँ का ये नौजवान निगरान है जनाब मुफ्ती सलामत अत्तारी साहिब वो तशरीफ लाएंगे। इनके साथ इनका बेटा मुफ्ती अनैत रजा कादरी अत्तारी साहिब वो अपना अवार्ड वसूल करेंगे। सलामत अली अत्तारी साहिब और मुफ्ती अनैत रजा अत्तारी कादरी साहिब वो तशरीफ लाएंगे और अपना अवार्ड वसूल करेंगे। अवार्ड तकसीम करने वाले जो मेरे मेहमान आने मुकर्रम है मैं उनका तहे दिल से मशहूर व ममनून हूँ कि आपने जलवागरी फरमाई और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन और हमारे बुजुर्गों में अवार्ड तकसीम किया। मैं आप मुअज़्ज़िज़ीन का उलमा असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ। अर्ज़गुज़ारी करूँगा जमात अहले सुन्नत के अजीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा कारी बशीर गोदरवी साहिब जनाब अल्लामा अरशद बलोच साहिब और जनाब मोहतरम मकाम शब्बीर सिवागी साहिब और जनाब कारी मदियुर रसूल सईदी साहिब और इनके साथ सरपरस्ती करेंगे अलहाज जवेद अली अंसारी साहिब वो भी साथ शामिल होंगे। और हमारे बुजुर्ग दोस्तों मेरा लफ्ज सुने अब्दुल उलमा यानी उलमा का बाप। अल्लाह ने 5 बेटे दिए, 5 बेटे और 5 के 5 जय्यद आलिम हैं और उनमें से कसीर PhDs हैं। हजरत अगर मेहरबानी फरमाए मुझे वो कागज मिल जाए तो मैं शुक्रगुजार हूँ।
ہوگا, چلو دوستوں تک آپ کے خاندان کی علمی وجاہت کا پیغام پہنچے گا اور اس میں محبت آئے گی دلوں میں. سنیے گا, اختصار سے پڑھتا ہوں, جس بزرگ کو ہم ایوارڈ دینے لگے ہیں اس بزرگ کے خاندان میں 53 بچے اور بچیاں حافظ ہیں. کہو سبحان اللہ. اس بزرگ کے بیٹوں میں سے 9 مرد ایسے ہیں جو مکمل عالم ہیں, 12 بیٹیاں ہیں اس بزرگ کی جو مکمل عالمہ ہیں, اور 5 بچے ایسے ہیں جو PhD ہیں, M.Phil 3 ہے, MBBS ڈاکٹر 1 ہے. اس کے علاوہ اعلیٰ ڈگریوں کے حامل 2 افراد ہیں. وہ بزرگ اپنا ایوارڈ ان کی محنت کا حق ادا نہیں ہے, حق ادا نہیں ہے. صرف دست بستہ ایسے بزرگوں کی خدمت میں یہ جماعت اہل سنت کی طرف سے نیاز ہے کہ ہمیں اس معاشرے کو جیسے جیت عالم اور عظیم آپ نے ناسے اور فائد عطا کیے ہیں, یہ آپ کی عظمتوں کو خراج پیش کرنے کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ ہے. تشریف لاتے ہیں ابو العلماء میاں حاجی محمد نقشبندی صاحب, جن کے ایک بیٹے کا نام علامہ خادم حسین سعیدی ہے, جن کے ایک بیٹے کا نام مفتی محمد ہاشم سعیدی ہے, اور ان کے تمام برادران یہ سارے ملتان کے وہ محسنین ہیں جنہوں نے ہجرت کا راہ اختیار کر کے ملتان میں علم کے حصول سے لے کر ترویج و اشاعت علم میں اپنی زندگیاں وقف کی. ان بزرگوں کی بارگاہ میں جماعت کی طرف سے ہدیہ نیاز ہے. وہ ہستی کامیاب عالم ابن عالم, بیٹے کا نام ہے ڈاکٹر, آپ اپنا ایوارڈ ان علماء کے ہاتھوں سے وصول کریں گے. اب میں شکر گزاری کے کلمات پیش کرتا ہوں. فراغت حاصل کی, میری مراد میرے ماموں جناب محترم خالد حسین قریشی قصوری صاحب, قصور سے تعلق ہے, ملتان میں ان کی بڑی احسانات ہیں. آپ تشریف لائیں گے انعام تقسیم کرنے کے لیے. جناب محترم محمد ایوب مغل صاحب علامہ میرے قائد, میرا وقار جناب حافظ فاروق خان سعیدی صاحب, اور ان کے ساتھ جناب حضور قبلہ پیر سید محمد رمضان شاہ فیضی صاحب وہ جلوگر ہوئے, وہ بھی ایوارڈ تقسیم کرنے کے لیے. جناب شبیر سواگی صاحب وہ تشریف لائیں گے اور ایوارڈ تقسیم کرنے میں اپنی محبت کا اظہار کریں گے. ایوارڈ وصول کرنے کے لیے آئیں گے. محنت کتنی ہے میں بتا نہیں سکتا. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا بیٹا اس وقت جن مراحل سے گزرا, اللہ کی قسم میں شاہد ہوں, اللہ گواہ ہے, اس وقت 19واں سکیل ایکسین ہے, ایکسین محکمہ نہار میں. جناب انجینئر صابر حسین قادری صاحب, یہ وہ عظیم بیٹا ہے جس نے اپنے والد کی خصوصی توجہ اور محنت سے بڑا عظیم مقام حاصل کیا, اور ان کے والد گرامی جناب حافظ شوکت علی صابری صاحب ساری زندگی محنت کی اور اپنے بیٹے کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا. آئیں گے اور اپنا ایوارڈ وصول کریں گے. ان کا بیٹا لاہور میں ایک اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے, مختلف علاقوں میں وہ سیلابی معاملات ہیں, اس اہم گورنمنٹ کی میٹنگ میں لاہور ہے. اس نے عرض کیا کہ میں کسی مجبوری سے حاضر نہیں ہو سکتا, میں اپنے بیٹے کی تربیت کی اور وہ ہمارے معاشرے کا ایک کامیاب خط ہے. ناظم اعلیٰ خطیب ملت اسلامیہ خطیب ذیشان حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب زیدہ شرفہ کی خدمت عالیہ میں عرض گزاری ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کا جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام یہ جو عظمت والدین کانفرنس ہے اس کے بارے میں اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت الفاظ سے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب, نعرہ تکبیر.
रुश्दा वालिदैन इहसाना। हज़रात मोहतरम जनाब अलहाज जावेद अख्तर अंसारी साहिब हमारे सियासी और समाजी रहनुमा हैं। मोहतरम जनाब मोहम्मद अयूब मुगल जो हमारी दीनी और सियासी जमातों के कोऑर्डिनेटर हैं। नामूस रिसालत महाज के भी कारकर्दाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज़ मोहतरम ख्वाजा पीर शफीकुल्लाह बदरी साहिब और अजीज़म जनाब डॉक्टर सद्दाम हुसैन और जितने इस इज्तिमा में आप हज़रात तशरीफ़ लाए, इनमें हर एक बजाय खुद लायक तकरीम और वाजिब ताज़ीम है। ये प्रोग्राम जमात अहले सुन्नत मुल्तान शहर के नाज़िम आला जनाब प्रोफेसर सलीम अशरफ कादरी ने जो तरतीब दिया है, ये कई हवालों से अपनी मिसाल आप और जुदागाना और मुनफरिद प्रोग्राम है। ये अल्लाह ने इनको तौफीक अता फरमाई कि इन्होंने इसका इंतज़ाम किया और बग़ैर वसाइल के, बग़ैर असबाब और ज़राए के इन्होंने इसको पाया तकबीर तक पहुँचाया। अभी हज़रत अमीर अहले सुन्नत जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के सरबराह किबला मकामा सैयद मज़हर सईद काज़मी तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ अवार्ड को अपने दस्ते मुबारक से तक़सीम करेंगे। मेरी कैफियत ये थी, अल्लामा कारी खादिम हुसैन साहब मुलाज़ा फरमा रहे थे कि जब इनके वालिद मोहतरम को अवार्ड दिया जा रहा था और जब ख्वाजा शफीकुल्लाह बदरी साहब के वालिद मोहतरम को अवार्ड दिया जा रहा था, तो जो मेरे एहसासात थे मैं उनका अल्फाज के जरिए इज़हार कर सकता। ये ऐसे लम्हात हैं जो महसूस किए जा सकते हैं, बयान नहीं किए जा सकते। उस अजीम बाप के दिल को कितनी फरहत और मसरत और इब्तिहाज हासिल हुआ होगा कि जिसने अपने रिज़्क़ हलाल की कमाई से अपनी औलाद को पाला, उन्हें पढ़ाया, दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता किया और फिर अपनी मेहनतों का समर और समरा अपनी आंखों से खुद मुलाज़ा करता है। ख्वाजा साहब तशरीफ़ फरमा है, ये बड़ा दीनी ख़ानदान है, तिजारत पेशा है और मियां हाजी मोहम्मद साहब जिनके बारे में प्रोफेसर सलीम अशरफ कादरी साहब बता रहे थे कि उनके ख़ानदान में बच्चियां और बच्चे हाफिज, कारी और आलिम हैं। गोया उनके घर में पैदा होने वाला हर बच्चा हाफिज और आलिम बनता है। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा फिर फरमा दीजिए, ये बड़े यादगार और तारीख साज लम्हात हैं। अल्लाह ने प्रोफेसर सलीम अशरफ कादरी के दिल में ये बात डाली और उन्होंने इस कठिन काम का बीड़ा उठाया। इस कठिन काम का बीड़ा उठाया, ये मेरा लफ्ज़ नहीं है, मैं सोच समझ कर लफ्ज़ बोलता हूँ और बोल बोल कर बोलता हूँ, तोड़ तोड़ कर बोलता हूँ। AFV 381 AFV 381 और वो हाल में थोड़ी देर में वसाइल, ज़राई और असबाब के बगैर इन्होंने इसका इंतज़ाम किया। ये खुद माहिर तालीम है और एक अरसे से तालीम और ताल्लुम के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने इन्हें बोलने का सलीका भी दिया है और काम करने की इस्तेदाद भी अता फरमाई है। ये हाफिज सद्दाम हुसैन साहब, डॉक्टर सद्दाम हुसैन साहब और इनके भाई जनाब हाफिज मोहम्मद मुताहिर
آکسفورڈ وہ جگہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ رئیس الحرم حضرت قبلہ سید مظہر سعید کاظمی زندہ باد، امیر جماعت اہل سنت پاکستان زندہ باد، سجادہ نشین دربار عالیہ سیدیہ کاظمیہ اور حضرت مفکر اسلام تشریف فرما ہوئے ہیں۔ شیخین کریمین کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے توجہ فرمائی اور یہاں ہماری دعوت کو شرف پذیرائی بخشتے ہوئے آپ شیخین کریمین کے شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف فرما ہوئے، بارک اللہ۔ ہم باقی پروگرام جناب سلیم اشرف قادری چلائیں گے۔ حضرات نظیم قلیل ہے، حضور قبلہ دیگر گوشائے غزالی زمان پیر طریقت رہبر شریعت امیر جماعت شاہ صاحب کا زید شرف میں پورے حال میں جملہ افراد کی محبتوں کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں نیاز سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا سایہ سنیت پر ملک پاکستان پر قائم و قائم فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا، ہم نے حضرت حضور قبلہ مفکر اسلام کا خطاب لاجواب بھی سننا ہے اور اس سے نفع حاصل کرنا ہے، اس لیے اب میں کچھ وہ اجلت جلدی کا مظاہرہ دست بستہ کروں گا، ٹائم نہیں ہے۔ 10 بجے حال والوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ بھی کر دینا وہ بھی کر دینا، یہ وہ اشارے آپ سمجھتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی لا کے فیلڈ میں اپنی خدمات پیش کی، پروفیسر محمد سلیم شیخ گیلانی لا کالج کے، وہ تشریف لائیں گے اور امیر جماعت اہل سنت کے دست مبارک سے اپنا ایوارڈ وصول کریں گے۔ پروفیسر محمد سلیم شیخ صاحب یہ ایک سائڈ پہ کیا علامہ محمد ایوب مغل صاحب، آپ کو تنظیمی خدمات کے اعتراف پہ ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے۔ فرید خان بنگش صاحب کو ہم انتہائی محبتوں کے ساتھ سید حامد سعید کاظمی صاحب کے دست مبارک سے اپنے قائد صوبہ پنجاب کی عظیم علمی شخصیت فرید خان بنگش ایوارڈ وصول کریں گے۔ علامہ مفتی آصف اقبال رضوی صاحب کے والد گرامی ہیں، 40 سال ہو گئے دین کا علم لوگوں کو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علامہ قاری عبد المجید سعیدی صاحب جنہوں نے 40 سال سے بھی زائد عرصہ گزرا بچوں کے استاد بھی ہیں، اور وہ حضور قبلہ جگر گوشہ غزالیت کیا جاتا ہے، اپنے قائد محترم سے اپنا ایوارڈ وصول کریں گے۔ حضور قبلہ علامہ حافظ محمد فاروق سعیدی صاحب برادران عظمت سے، برادران سادات سے اپنا ایوارڈ وصول کریں گے۔ علامہ حافظ فاروق سعیدی ایسی ضخیم کتاب لکھی کہ اگر 100 کتابوں کا عرق نکالا جائے تو ان کی کتاب میں اس کی خوشبو ملتی ہے۔ اس کے بعد دینی خدمات کا اپنا ایوارڈ وصول کرنے کے لیے بوجہ عدالت تشریف نہ لا سکے، میں ایک منٹ صدیق صاحب آپ کو سنائیں، یہ ایوارڈ تقسیم کے لیے حضرت کے ساتھ آپ فاروق مہروی صاحب کو یہ ایوارڈ دیں، یہ بھی حضرت کے ساتھ دستبوسی بھی کریں گے صدیق بھائی، اور ایوارڈ تقسیم کرنے میں دیکھے گا۔ اب ہمارے پروگرام کا آخری سیشن ہے دستار بندی کا۔ دستار بندی کے لیے سب سے پہلے سائڈ پہ آپ دیکھے گا، صرف میں قاری سلیم نہیں بلکہ سیاست میں ایک عظیم نام، خدمت خلق میں ایک باوقار نام جناب الحاج جاوید اختر انصاری صاحب وہ تشریف لائیں گے، اور ان کی بھی ان پاک ہستیوں کے دستے پاک سے علم کی دنیا میں ایک خوبصورت نام، اور جب بھی میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو لسٹ جب بھی لگتی ہے تو ایک نام لازمی ہے، ہر سال میٹرک کے پوزیشن ہولڈر بچوں میں ان کے ادارے کا نام پکی ٹھکی بات ہے، ان کی بھی دستار بندی ہوگی، اور ہمارے اس عظمت والدین کانفرنس میں ان کی محبت میرے شانہ بشانہ رہی۔ میری مراد
साहिब वो तशरीफ लाएंगे और उनकी भी हामिद सईद कादमी साहिब और पीर सैयद मदद सईद कादमी साहिब, इन बुजुर्ग हस्तियों के दस्ते पाक से दस्तार बंदी का मतलब है कि इनकी बारगाह का फैज़ और इनकी शफ़क़तें और मोहब्बतें नस्लों तक समेटना, यही मुद्दा और मंशूर है। उसके बाद मैंने ऐलान किया था कि वो बुजुर्ग जिनकी 80 साल से उम्र ज्यादा होगी, हम उनको शेख फानी दस्तार पेश करेंगे। तो मुल्तान में मेरे सोशल मीडिया के ऊपर एक नाम आया था, उसी को हम सलाम करता हूँ, जनाबे चौधरी इशफाक साहब को भी सलाम करता हूँ। और इस पैनल का जो कायद है, मैंने जब भी इनकी खिदमत में कोई मसला पेश किया, इस अजीम बाप के बेटे ने हर लिहाज से हमारी मोहब्बत की, उनकी दस्तार बंदी होगी। जिनका नाम ज़माना बड़े मोहब्बत से लेता है, उनकी भी दस्तार बंदी इन सैयदजादों के हाथों से होगी। मेरे मामू जो कि एक्साइज के अजीम और सीनियर जिम्मेदार हैं, जनाबे खालिद हुसैन कसूरी साहिब, ये तशरीफ लाएंगे और सैयदजादों को हासिल करेंगे। जनाबे खालिद हुसैन कसूरी साहिब वो अजीम हमारे भाई जिनको खिदमत खल्क का एक शौक और जज्बा भी है, और अल्लाह ने इस खानदान को बड़ा वकार दिया। ये आखिरी दस्तार बंदी है। जनाब मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक चीना साहिब आएंगे और सैयदों के हाथों की दस्तार वसूल करेंगे। और साथ ही साथ हजरत भी कहता है, अल्लामा भी कहता है, कारी भी कहता है, जुला तो हिम्मत का शाह सवार भी कहता है। मेरी मुराद हजरत अल्लामा कारी हनीफ रिजवी साहिब है, वो आएंगे और इन पाक हस्तियों के पाक हाथों की दस्तार अपने लिए शहादत माने और ये नजराना दस्तार कबूल फरमाए। आप हमारा वकार भी है और आप हमारा फख्र भी है। जनाब हजरत अल्लामा कारी हनीफ 180 तक चले गए तक, लेकिन ये जो जम्मे कफीर खड़ा है ना, ये मत समझे हमारा इंतजाम कम है, ये समझो कि तुम्हारा प्यार ज्यादा है, तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा है। माँ बाप की अजमत के टाइटल को जिस समझदार बंदे ने समझा, उसने ये नहीं सोचा पता नहीं नशिस्त मिलेगी ना मिलेगी। धीरे तरीके जिगर गोशा गजाली जमा के दस्ते पाक से वसूल करेंगे। हजरात अब अपने ख्यालात आलिया से हमें नवाजने के लिए इस हस्ती की बारगाह में अर्ज़गुज़ारी करना चाहता हूँ। किसी तारुफ और नाम के मोहताज नहीं है, बल्कि मुहसिन मिल्लत भी है, मुफक्किर इस्लाम भी है, कायदे अहले सुन्नत भी है और मुहसिन मिल्लत भी है। हुजूर की बला हजरत अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला सालिहिन मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीर महमूद सदर मजलिस अमीर जमात सुन्नत पाकिस्तान, जानशीन हुजूर ग़ज़ाली दौरा हज़रत क़िबला सैयद मदर सईद शाह साहब काज़मी दामद बरकातुहु आलिया और जमात सुन्नत पंजाब के नाज़िम आला मुहतरम मुकर्रम मौलाना हाफिज़ फारूक खान साहब सईदी जीना मजदूर, मेरे मोहतरम जनाब जावेद अख्तर अंसारी साहब, जमात सुन्नत मुल्तान के डिवीजन सिटी के अहदेदारान और अकीम, अल अशरफ फाउंडेशन के ज़ेर इत्तिमाम होने वाली इस अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के शुरका और इसके सरपरस्त आला मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी, जो जमात सुन्नत पाकिस्तान मुल्तान के नाज़िम आला हैं, और तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मैं जमात सुन्नत के तमाम अहदेदारान को हदीया तबलीग पेश करता हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत
اور باوقار محفل سجائی اور جو بزرگ جو مہمان جو دوست احباب یہاں تشریف فرمائے اور ان کو ایوارڈ دیے گئے یہ ان کی خدمات کا اعتراف۔ مجھے ظاہر ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور وقت کے حساب سے تو 10 بجے میں ٹوٹل 7-8 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو ویسے بھی زیادہ طویل گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ عظمت والدین کا ذکر ہو تو میں عرض کروں گا کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اچھائی، جن کی بھلائی دین اور مذہب کے نام کے حوالے سے ناپی جاتی ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حلال حرام کا خیال کرتا ہو تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اسی طرح اس کو بات کو ایک اور پیرائی سے دیکھیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں ایک اچھے مسلمان کی کیا کوالٹیز، کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ شخص ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا، جو نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حلال حرام کا خیال رکھتا ہو، اللہ رسول کے احکام کو ملحوظ رکھتا ہو، جو شریعت کی حدود و قیود کو پامال نہ کرتا ہو، جو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہو، تو وہ ایک اچھا مسلمان ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو ہم سب مانتے ہیں۔ اب اگر میں یہ پوچھوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ایک اچھا انسان کون ہے، تو آپ بتائیں گے ایک اچھا انسان وہ ہوگا جو سچ بولتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، ظلم سے بچتا ہو، عدل و انصاف کا پیروکار ہو، جو کہ کسی کا حق نہ مارتا ہو، جو لوگوں کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہو، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہو، معاشرے کے اندر ایک تعمیری کردار ادا کرتا ہے، یہ ایک اچھے انسان کی خصوصیات ہیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو اچھے انسان کی خصوصیات ہیں اگر ان کو علیحدہ کر دیں تو ایک اچھے مسلمان کا خاکہ آپ کے ذہن میں کیسے بنے گا؟ کیونکہ اچھے مسلمان کے لیے آپ نے روزہ، نماز، عبادت، ریاضت، حلال حرام، تسبیح و تحلیل، ان تمام چیزوں کی شرطیں پر لگا دی، وہ ان شرائط پہ پورا تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ اتنا خوش اخلاق نہیں ہے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے، قابل ذکر نہیں ہے، اس کی دیانت و شرافت کے حوالے سے لوگ ذرا مشکوک رہتے ہیں، تو اس کی دیگر اوصاف جو اس کے دین و مذہب کے حوالے سے بتائے گئے ہیں وہ تو آپ نے مان لیے، لیکن جو ایک اچھے انسان کی خصوصیات ہیں اگر ان کو آپ منہا کر دیں، مائنس کر دیں، تو ایسے میں آپ ایک اچھے مسلمان کا تصور نہیں کر سکتے۔ میری یہ کافی عرصے سے خواہش اور کوشش ہے کہ یہ ایک نعرہ دوں اور علماء کی سے عرض کروں کہ اس بات کو، اس پروگرام کو لے کے چلیں اور دنیا کو بتائیں کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ جب عظمت والدین کی بات ہو رہی ہے تو بے شک ہمارے دین، ہمارے مذہب کا حکم تو ہے ہمارے سامنے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ہمیں بتایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اس سے سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ بے شک یہ تعلیمات ہیں ہمارے مذہب کی، لیکن یہ صرف ہمارے مذہب کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کا شرف ہے۔ جس کے اندر انسانیت ہے وہ اس بات کو مانتا ہے، بلکہ یہاں پر ذرا بات پہ ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رب کائنات رب العالمین ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے۔ عام طور پر ہم رب کا مفہوم سمجھتے نہیں ہیں، رب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو ہاتھ پالنے والا، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں، نظام ربوبیت پر غور کریں، ہمارے آج کل ظاہر ہے چائلڈ لیبر پہ وہ پابندی اور ہونی چاہیے بھی صحیح، لیکن اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ ملازمت کرتا ہو اور پھر وہاں ملازمت کرتے کرتے وہ جوان ہو گیا، عام طور پر کہتے ہیں ہاں یہ بچہ تو ہمارے گھر میں پلا ہے، ہم نے اسے پالا نہیں ہے، وہ تو ملازمت کرتا تھا، تنخواہ لیتا تھا اور ہم اس کو اس کی اجرت دیتے تھے، اس کی محنت کا پھل دیتے تھے، ہم نے اس کو پالا نہیں۔ پالتے ہیں ہم اپنے بچوں کو، جن کی تعلیم کا لحاظ رکھتے ہیں، تربیت کا خیال کرتے ہیں، آرام کا خیال کرتے ہیں، تفریح کا خیال کرتے ہیں، ان کی نفسیات نہ بگڑ جائے، کہیں کوئی چیز ان کو بری نہ لگے، اور ان کی صحت اور ان کی عافیت، یہ تمام چیزیں ایک ایک چیز کو دھیان میں رکھتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھے باشعور شہری بن سکے اور ہمارے لیے قابل فخر اولاد بنتے سامنے آئے۔ تو ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آہستہ آہستہ بتدریج اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانا، یہ ہے ربوبیت۔
تو رب کائنات تمام جہانوں کا رب ہے نا، تو وہ ہر چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج اس کے نقطۂ کمال تک پہنچاتا ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ رب قرآن مجید میں جہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تو ان آیات کو آپ پیش نظر رکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ہی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کی خدمت کرو، ان کو گفتگو نہ کہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قدرتی طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور والدین کی خدمت، ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ دونوں کا ذکر اکٹھا کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہاری کمزوری اور مجبوری یہ ہے کہ تمہارا جتنا یقین آپ کو دیکھی بات پہ ہوتا ہے اتنا سنی سنائی بات پہ نہیں ہوتا۔ یہ یقین کے درجے مختلف ہوتے ہیں، تو جو تم دیکھ لیتے ہو اس پر تمہارا یقین زیادہ کامل ہوتا ہے، جو صرف سنی ہوئی بات ہوتی ہے اس پر تھوڑا ڈاواڈول رہتے ہو۔ اب تم نے یہ سنا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں نہیں، لیکن تمہارا تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ بچے کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے والدین کے ذریعے۔ اب والدین تمہارے تجربے، تمہارے مشاہدے، تمہارے علم یقینی کے مطابق تمہاری پیدائش کے تخلیق کے ذمہ دار ہے، اور تم نے سنا یہ ہے کہ تمہارا خالق میں ہے۔ تو اے میرے بندو، جو تمہارے تجربے اور مشاہدے کے مطابق تمہاری تخلیق کے ذمہ دار ہے، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرتے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ خالق ہے، پھر اس کی عبادت نہیں۔ اسی بات کو دوسرے انداز سے دیکھیے، رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندو، تمہارا رب میں ہوں، پالنہار میں ہوں، پروردگار میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہیں پالنے والا میں ہوں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ تمہاری پرورش تمہارے والدین کرتے ہیں۔ تمہاری ماں تمہارے آرام کے لیے دکھ سہتی ہے، خود سردیوں کی طویل ٹھنڈی راتوں میں گیلے ٹھنڈے بستر پہ لیٹ کر تمہیں اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے، تمہارے لیے وہ ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے۔ تمہارا باپ ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کرتا ہے، کبھی جھڑکیاں گزرتا ہے، کبھی دکھ اٹھاتا ہے، تکلیفیں سہتا ہے، خون پسینہ جلاتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کر سکے۔ تو تم اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پرورش کے لیے دکھ سہتا دیکھتے ہو، تکلیفیں اٹھاتا دیکھتے ہو۔ تو اے میرے بندو، جن کو تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، پالنے کے لیے دکھ سہتا دیکھتے ہو، اگر ان کی خدمت نہیں کرتے تو جن کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا پالنے والا ہے، اس کی عبادت کیسے کرو؟ یہ ہمارے دین اور مذہب کا والدین کی عظمت کے حوالے سے بہت کھلا ہوا پیغام ہے، اور ہمیں اس کو ماننا ہے، اور جب ہم اس کو مانیں گے تو ایک اچھے انسان بھی بنیں گے، ایک اچھے مسلمان بھی بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ صرف نظر کرتے ہوئے معافی عطا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا اس میں اپنی ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بالخصوص جگر گوشہ غزالی زمان برادران عظمت حضور قبلہ قائد ملت اسلامیہ حضور قبلہ امیر جماعت اہل سنت پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی اور پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب، ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں دست بستہ شکریہ کے کلمات عرض کرتا ہوں کہ آپ کی عظمت کے عین مطابق ہے جو آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ حضور قبلہ کا علامہ ایوب مغل صاحب اور علامہ خطیب اہل سنت حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب، ان کی قیادت میں وہ تمام دوست اللہ جاننے والا ہے جنہوں نے میرے ساتھ دست معاونت اور محبت کی، اللہ انہیں جزا دے، اللہ انہیں اجر دے۔ بس ایسے 1-2 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم نے ایسے تھوڑا سا تبرک کا پارسل کی صورت میں اہتمام کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی قرارداد ہے آج کی اس کانفرنس سے ریلیٹڈ، وہ قرارداد کیا ہے اس کے میں چند جملے عرض کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ حضور قبلہ جگر گوشہ غزالی زمان آپ انشاءاللہ ہم سب کے حق میں دعائیں خیر فرمائیں گے۔ قرارداد کا پہلا پوائنٹ یہ ہے، یہاں کثیر تعداد میں ادارہ حاجات کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے عرض ہے تمام تعلیمی اداروں نے عظمت والدین کانفرنسز کا سالانہ بنیاد پر انعقاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس تائید میں ہیں تو کہیں انشاءاللہ۔ تمام علماء کرام اپنے خطابات میں اصلاح معاشرہ اور عظمت والدین پر خصوصی توجہ اور خاص کلمات خیر ارشاد فرمائیں گے، زور سے کہیں انشاءاللہ۔ تمام والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے خصوصی توجہ کریں گے۔ خصوصی توجہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو پیسے دینے
ख्वाहिशें पूरी करनी है, बल्कि तरबियत में उनके तमाम जिंदगी के मामलात की निगहदाश्त है कि जिससे वो बुराइयों से बचे और राह हक पर चले। ये वालिदैन की जिम्मेदारी में शामिल है। हर वालिद के जिम्मे है कि अपनी औलाद के सिर्फ अखराजात का जिम्मेदार न बने, उनके किरदार पर भी निगाह रखे। ये वालिदैन की खिदमत में अर्ज़गुज़ारी है। नंबर 4, नस्ल नौ की अज़मत वालिदैन और अखलाकी अक़दार से रूशनास करवाने के लिए मुअस्सर अक़दाम मन कुर्बान करके मुल्क की सालमियत और दीन हक़ा की हिफाजत के लिए हमा वक़्त कोशा है। जो इस बात को मानने वाले हैं जोर से कहे इंशाअल्लाह। हज़रात ज़ीवकार, अब वो लम्हा आ गया कि जिस लम्हे में हमें सबसे बड़ी खैर मिलनी है। वो खैर क्या है? मुजीब दावत दाई। आप मालिक हज़रात मोहतरम, हमारे अल्लामा सलीम अशरफ कादरी साहब की खिदमात को हम सब खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मैं गुफ्तगू में आज कर चुका। उन्होंने जो करारदादें पेश की हैं हम सब उससे इत्तेफाक करते हैं। आप इत्तेफाक करते हैं। एक करारदाद और है कि 9 मुहर्रम और हराम को मुमताज़ाबाद मुल्तान में जुलूस में करबला सहाबे किराम बिलखुसूस खलीफतुर रसूल बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ नारे लगे और बरमला ये इंतज़ामिया ने उन पर केस रजिस्टर किया। कुछ गिरफ्तार हुए और जमानतों पर बाहर आ गए। हमारा मुतालबा है कि जो जमानतों पर बाहर है उनको गिरफ्तार करके सजा दी जाए। जिन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की शान में अलानिया बदतरीन गुस्ताखी की है, उनको करारे वाकई सजा दी जाए। हाथ खड़े करे दो और जरा दोस्तों को दाएं बाएं देखे कि कोई हाथ खड़े करने के बजाय हमें हाथ दिखा तो नहीं रहा। ये अगर पुलिस ने किसी कमजोरी का सबूत दिया तो हमारी कानूनी टीम है वो मौजूद है और इंशाअल्लाह वो कानूनी टीम वो कला की टीम जनाब अय्यूब मुगल की क़यादत में इसको मंतिक़ के अंजाम तक पहुंचाएगी। अब हम सब के हक में दुआए खैर इरशाद फरमाएंगे। हुजूर क़िबला अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, हुजूर क़िबला जिगर कोशाए गज़ाली के तमाम प्रोफेसर पीर सैयद मज़हर सईद शाह साहब कादरी, आपसे अर्ज़ है तबर्रक इंशाअल्लाह मैक्सिमम अहबाब की खिदमत में अर्ज़ होगा। और ये जो प्रोग्राम है इसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग अगर आप सुनना चाहते हैं तो MYA इस्लामिक मीडिया चैनल है हमारे दोस्त का, जिस पर मैंने पूरा कुरान पाक 12 बाइट उसका मुख्तसर खुलासा 12 बाइट मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, वो भी आप सुने। और साथ ही साथ आज की कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल रिकॉर्डिंग MYA इस्लामिक मीडिया वहां से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने रिकॉर्ड में महफूज कर सकते हैं। दुआ हम सब के हक में हुजूर क़िबला इरशाद। और एक एम खराब होना चाहिए, इसकी इस्लाह करें। मैं जब भी यहाँ से करता हूँ मैं पढ़ता हूँ तो बोलता है ये बिल्कुल जहालत की बात है। दुआ के लिए हाथ है अल्लाह मुस्लिम रफ़ीद और मुक़द्दिम वाला लिखित और मुस्लिम बारी नहीं अल्लाह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुआ फरमाएं रहमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जो निहायत है कामयाबी से पहुंची है। अल्लाह ताला इसके बेहतरीन असरात मना और इसके बेहतरीन समरात बनियाता सब हाज़रीन को दीन और दुनिया की नेमतें अता दारैन में साथ अता। अल्लाह ताला ये बदार मोहम्मद पानी और उसके कादरी साहब अल्लाह ताला उनको अपनी बड़े प्यारे इंसान हैं और बड़ी सही माना में ठोस दुकान अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला की इज्जत और मस्त दोबारा जो भी उनके मनसूबे हैं, हमारी के इरादे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें पैदा करते हैं। अल्लाह ताला मुझसे के इस्लाम को फरोग़ अता फरमाए, तरक्की रस्ते काम अता फरमाए, सबको दीन और दुनिया की नेमतें दारैन की सादत देता हूँ। सब हाज़रीन के रिज़्क़ हलाल और
مالی کاروباری گھریلو سب پریشانی، بیماروں کو سیکھتا ہے، سب بیماروں کو سیکھتا ہے، ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماری۔ میرے محبوب محترم جاوید اختر انصاری صاحب کے بڑے بھائی یاسین انصاری صاحب، حاجی یاسین انصاری صاحب جو بیمار ہیں، اور یہ جاوید صاحب بڑے غم پریشان ہیں، بڑے غم نے دیکھے ہیں، بڑے حادثات سے جو چار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بھائی حاجی یاسین صاحب سے تندرستی کا وہ کاملہ اللہ صاحب ہر ایک چیز میں شریک ہوتی ہیں اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ہر جگہ اپنے دور سے حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، اس خاندان کو سلامت رکھے، غیرت مند سننے خاندان ہے۔ پریشانی تکلیف اور تکلیف تین بھائی رہ گئے ہیں، تینوں کو سیکھ کر سب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنگ سے سب پر کرتا ہے۔ میرے محترم میرے محبوب کا ایوب مغل صاحب یہ بیمار رہتے ہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن دو معاملہ ہے، تندرستی کا وہ ایک معاملہ عاجلہ کا وہ ایک معاملہ عاجلہ کا۔ اللہ تعالیٰ کاروں کو کرنے سے نجات بڑھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو نظر فرمان صحت کو نصاب کرنا ہے، عزت و عظمت کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب دل کی نیک مراد ان کی سب حاجتیں کرتے ہیں۔ اس محفل کو سجانے میں اور اس کو پہنچانے میں جن جن حضرات نے حصہ لیا ہے، رامی دل میں خدمات کو قبول ہوتا ہے اور اس کا بہترین نظر رہا ہے۔ سب پر اپنا کرنا، ہم سب کو پکا سچا غیرت مند سنی مسلمان، غیرت مند سنی مسلمان، غیرت مند نمازی مسلمان، اقامت صلاۃ کی طرف مقصد ماں پڑھنے کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ برکت رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کو جوش جذبے کے ساتھ اس مہینے کو ربیع الاول کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے ساتھ اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے ملک میں اللہ تعالیٰ مسلم کے رسول کو فروغ عطا فرمائے، ترقی اور استحکام عطا فرمائے، اور سب حاضرین کی دل کی نیک مرادیں پورا، سب حاجتیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، زمین آسمان کی آفتوں سے محفوظ رکھے، آپ سب کو دشمنوں کی شر سے، حاسدوں کی شر سے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور وطن سلیم کریم اشرف خالد صاحب کو اللہ اپنی ایمان میں رکھے، اللہ سے تندرستی عزت عظمت کے ساتھ قائم ہے۔ بڑے قیمتی انسان ہیں اور بڑے جذبے والے انسان ہیں، اللہ نے ان کے جذبوں کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور عزت و عظمت کے ساتھ قائم کرے۔ دعا کے خاطردار ہیں، اللہ نے والدہ کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سلیم صاحب کی والد گرامی کی رحمت مغفرت فرمائے، جنات الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام پر اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں لگاتا ہے اور والدہ کا دل آدمی کی طرح فرمائے اور سب پر اپنا دل فرمائے۔ آپ سب کو صحت و تندرستی عزت و کے ساتھ قائم رہے، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت آئے۔ یا اللہ ہماری زندگی نام ہو، یا اللہ ہمارا ساتھ ہو۔ مظلوم فلسطین کی دعا کرنے کے بعد ہم جہاد پر رہنے، ظلم کی سیاحات کو ختم کر دیں، قتل و غارت کی بربریت افاقی لگی، اسرائیل کو اللہ تباہ و برباد کر، تباہ و برباد کر، اسرائیل کو تباہ و برباد کر، مظلوم فلسطین کی غیر تباہ فرمائے، اللہ ان کی ریاست کا صحیح معنی میں قیام عمل میں لے آئے اور اللہ ان کی غیر یوسف مختاری صاحب شہر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کا حصہ ملاتے ہیں اور سلیم صاحب کے معامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت عظمت کے ساتھ قائم رکھے اور ان کی تمام مقاصد سب پر اپنا کرم فرماتے ہیں، سب پر اپنا کرم فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام ہو، یا اللہ ہمارا ساتھ
یا اللہ ہمارا خاتمہ اے رب کریم اے رب نہیں عاجز کیا کر ذلیل رقیق کی دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما شرف قبولیت عطا فرما شرف قبولیت عطا فرما آمین 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم